نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ 4 مہینوں کا ہو جاتا ہے تو سیدنا جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور وہ بچے کے نامہ اعمال میں 4 چیزیں لکھ کر چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو وہ لکھ کر چلے جاتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ بچہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یعنی نیک بخت بنے گا یا بدبخت بنے گا۔ عام الفاظ میں یہ لکھ کر چلے جاتے ہیں کہ یہ بچہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ دوسری چیز جو لکھ کر جاتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس بچے کا رزق اس کو کتنا ملنے والا ہے، اس کی پوری زندگی کا رزق لکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ لکھتے ہیں کہ اس بچے کو کس مقام پر موت آئے گی، کون سی وہ جگہ ہوگی۔ اور چوتھی چیز وہ یہ لکھتے ہیں سیدنا جبریل علیہ السلام کہ یہ بچہ کتنی عمر پا کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ 4 چیزیں فرشتہ لکھ کر اس 4 مہینوں کے بچے کے جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اب اس حدیث کو اگر غور سے دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات کو ہم لے لیتے ہیں، جب بچہ 4 مہینوں کا ہے اس کے نامہ اعمال میں جو پہلی بات لکھی گئی وہ یہ ہے کہ یہ بچہ جنتی ہوگا یا جہنمی، اسی وقت فرشتہ لکھ کر چلا جاتا ہے۔ اگر فرشتے نے لکھا کہ یہ بچہ جہنمی ہے تو ساری زندگی بچہ جو کام بھی کرتا رہے گا وہ آخر میں جہنم میں ہی جائے گا۔ اسی طرح جس بچے کے نامہ اعمال میں فرشتے نے یہ لکھ دیا کہ یہ بچہ جنتی ہے تو بچہ جو کام بھی کرے گا موت اس کو ایسی آئے گی کہ وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ معلوم ہوا کہ بچے کے نامہ اعمال میں اگر فرشتے نے جنتی لکھا تو بچے کو اعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ تو جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر کسی بچے کے لکھ دیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، بچہ جتنی نیکیاں کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، بڑا ہو کر عبادت گزار بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، بالآخر اس نے جہنم میں جانا ہے، تو اعمال کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ماضی حال استقبال سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ جاننے والی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا، جوان کے بعد بوڑھا ہوگا، اس بچے نے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ اللہ کو چونکہ پہلے سے علم تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کون کون سے اعمال کرنے ہیں۔ ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح کے ایک واقعہ منقول ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کی سب سے بڑی شخصیت اور علم حدیث کو سب سے پہلے بر صغیر میں لانے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ اگر بر صغیر میں موجود کوئی بھی طالب علم یا عالم یا مفتی یا بڑا محدث جب تک اپنی حدیث میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ نہیں لے کر آئے گا، اس کی سند براہ راست رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتی، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ ان کا ایک بیٹا ایک بہت بڑے محدث کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، مجھے اللہ نے کشف کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ جو تمہارا استاد ہے بہت بڑا محدث ہے، بر صغیر کا سب سے بڑا محدث مانا جاتا ہے۔ جب وہ 4 مہینوں کا تھا تو فرشتے نے آ کر اس کے نامہ اعمال میں اس کو جہنمیوں والی فہرست میں لکھا ہوا، اور اب بھی وہ جہنمیوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے۔ تو بیٹا بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا ابو اس کو تو 40 سال ہو گئے، وہ حدیث کا درس دیتے ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں، اتنے بڑے جو ہے وہ متقی پرہیزگار ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جب وہ 4 مہینوں کا تھا تو فرشتے نے اس کو شقی لکھا ہوا تھا، جہنمیوں کی فہرست میں اس کا نام تھا۔ تو بیٹا بہت استاد سے محبت کرتا تھا، بیٹے نے کہا کہ ابو آپ ایسا کریں، کوئی ایسا حل بتائیں کہ ابو وہ جہنمیوں کی فہرست سے نکل کر جنتیوں کی لسٹ میں اس کا نام آ جائے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا، بیٹا میں کیا کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاں دعا کا اختیار ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا آج مسئلہ حل ہو گیا۔
اس کے بیٹے نے پوچھا ابو وہ کیسے؟ تو شاہ صاحب فرمانے لگے میں نے قرآن کی تلاوت کرنے کے دوران ایک آیت دیکھی، اس آیت میں غور کیا تو مسئلے کا حل مل گیا۔ کہا ابو وہ کون سی آیت ہے؟ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور ثبت کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں جس چیز کو بھی چاہتے ہیں، وعندہ ام الکتاب، کیونکہ اللہ ہی کے پاس تو لوح محفوظ ہے۔ تو شاہ صاحب فرمانے لگے ہم مانتے ہیں ہم تقدیر کو نہیں بدل سکتے، ہم تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس ذات کو تو راضی کر سکتے ہیں جس کے ہاتھ کے اندر تقدیر ہے، جو مٹا بھی سکتا ہے اور اپنے ارادے کے ساتھ لکھ بھی سکتا ہے۔ ہم اس سے التجا کریں گے، ہم اس سے درخواست کریں گے، ہم اللہ کو راضی کریں گے، ہم اسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ تو شاہ صاحب کافی اس کے بارے میں دعائیں کرتے رہے، اس کے بیٹے بھی دعائیں کرتے رہے اپنے استاد کے بارے میں۔ تو کچھ دنوں کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے سے مجھے بتا دیا کہ آپ کے جو استاد تھے جس کو 40 سال ہو گئے وہ حدیث کا درس دیتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں، ان کا جو نام اعمال تھا وہ جہنمیوں کی فہرست میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے ہماری دعاؤں کی برکت سے وہ جہنمیوں کی فہرست سے اس کا نام نکال کر جنتیوں والی فہرست میں داخل فرما دی۔ تو میرے عزیزو ہم تقدیر کو نہیں بدل سکتے، لیکن ایسی ذات موجود ہے جس کے ہاتھ میں لوح محفوظ ہے، اگر ہم اس کو راضی کر لیں، اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو یقیناً اللہ کی ذات ایسی قادر مطلق ذات ہے کہ وہ ہر چیز کو لکھ بھی سکتی ہے، لکھی ہوئی چیز کو مٹا بھی سکتی ہے۔